اگر کانسپریسی کر رہے ہیں تو اس کے سالڈ ایویڈنس ہونا چاہیے کہ واقعی یہ کانسپریسی ہو رہی ہے. یہ اس طرح کی باتیں کر دینا تو یہ تو صرف میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک لیم ایکسکیوزز اور اپنے جو آپ کے فالوورز ہوتے ہیں لائک ابھی جو کہا جا رہا ہے جس وجہ سے تاکہ آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر لوگوں میں ہمدردی پیدا ہو. دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے, ہم آپ کے سب سے بڑے سپورٹرز ہوں گے اگر آپ رول آف لا کی بات کریں گے, اگر ہم آپ کے سب سے بڑے سپورٹر ہوں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں گے, ہم آپ کے سب سے بڑے سپورٹر ہوں گے اگر آپ انتظامیہ کو پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر بنا دیں, اگر آپ کیبنٹ کو کیبنٹ بنا دیں, اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو دیکھیں چونکہ ہم انسینسٹیو نہیں رہ سکتے, کرپشن ہوگی تو یہ ہمیں بھی ہرٹ کرتی ہے, اگر رول آف لا نہیں ہوگا گورننس نہیں ہوگی تو سب کچھ ہمیں بھی ہرٹ کرتا ہے. تو جب ہمیں ہرٹ کرے گا تو ہم ڈیفینیٹلی, اور پھر یہ کہ جی فرض کریں اتنے بڑے بڑے اسکینڈلز ہیں میرے بارے میں جو خاص طور پہ میں یہ کہوں گا جو مجھے ٹارگٹ کیا گیا, بیسیکلی مجھے میری خبروں کے اوپر کیا گیا اور ایسی خبریں جن کے اوپر ایک لفظ کوئی کلیریفیکیشن ایون نہیں آیا. لائک اسلام آباد میں 2400 کنال زمین کا میں نے کہا جو زرداری صاحب کے نام آئی. اب دیکھیں کتنا بڑا یہ اسکینڈل تھا, ایک لفظ کوئی کلیریفیکیشن یا کنٹرڈکشن گورنمنٹ ایشو نہیں کر سکی. سو ایسے حالات میں میرا خیال ہے تھوڑا سا یہ ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ ہمارا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے, ہمارا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے اور ہم کسی پارٹی کے اگینسٹ نہیں ہیں. میں اپنا آپ کو بتاؤں کہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے پورے میرے اپنے کسی سے کوئی تعلق نہیں رہا. اگر میرا کسی کے ساتھ تعلق رہا اور اسٹوڈنٹ لائف میں تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی پی ایس ایف کے ساتھ رہا. آئی واز دا پریزیڈنٹ آف پی ایس ایف ان مائی کالج. اور آج مجھے یہ کہہ رہے ہیں لکھ کے جو مجھے جس طرح ابھی انہوں نے ایس ایم ایس بھیجے فوزیہ وہاب کے بیٹے نے اور جماعتیہ کر کے لکھا. سو یہ آپ جو ہمیں اس سے کچھ نہیں ہے, ہمارا صرف پرابلم یہ ہے کہ جو بیسک مقصد ہوتا ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا اور جو پلرز کا, بے شک وہ جوڈیشری ہو, بے شک وہ ایگزیکٹو ہو, بے شک وہ پارلیمنٹ ہو, ان سب نے لوگوں کو سرو کرنا ہے, انہوں نے اس ملک کے انٹرسٹ میں کام کرنا ہے اور ہم نے ان کی مدد کرنی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ہارون رشید صاحب سے بھی ناظرین ہم نے سوالات پوچھے, تنقید کرتے ہیں موجودہ حکومت پر, آصف علی زرداری صاحب پر, اور جوڈیشری کے حوالے سے جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے, ان میں سے بعض کا رخ ان کی طرف بھی ہے, ذاتی طور پر نہیں لیکن جو انہوں نے سٹینس لیا ہوا ہے. اس مہم کے بہت سے چلانے والے کل صدر آصف علی زرداری کے گن گا رہے تھے, کیا اس وقت وہ راہ راست پر تھے یا آج کل؟ دیکھیے جس آدمی کے موقف میں تضاد ہوتا ہے ظاہر ہے وہ تو کبھی بھی راہ راست پہ نہیں ہوتا, وہ نہ تب راہ راست پہ ہوتا ہے نہ اب راہ راست پہ ہے. گزارش یہ ہے کہ مہم دو طرح سے چل رہی ہے, ایک سپریم کورٹ کے خلاف چل رہی ہے اور ایک زرداری صاحب کے خلاف چل رہی ہے. اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کل جو لوگ سپریم کورٹ کے ججوں کی مدح سرائی کرتے تھے اور سمجھتے تھے اور بجا طور پہ سمجھتے تھے سارے ملک کی طرح کہ عدلیہ ہی واحد ستون ہے استحکام کا, وہ اچانک سپریم کورٹ کے کیوں خلاف ہو گئے. یہ مین ٹو مین ویری کرتا ہے, طرح طرح کے لوگ ہیں. جب قوموں میں بحران پیدا ہوتے ہیں ملکوں میں تو اس میں طرح طرح کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں, اس میں برساتی مینڈک بھی ہوتے ہیں. ان کے موقف پر غور کرنا چاہیے جو مستقل ایک ہی موقف رکھتے ہیں اور کوئی اخلاقی اقدار پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں. جو لوگ روز اپنی پوزیشن بدلتے ہیں ان کے بارے میں کیا عرض کیا جا سکتا ہے, وہ وہی بتا سکتے ہیں بہتر. ایک اور سوال پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ جو آ رہا ہے کہ یہ تمام مہم چلانے والے جس کو کہا جاتا ہے وہ اپنی تمام توانائیاں اس ملک میں 2 مرتبہ مارشل لا لگانے والے جنرل مشرف کو واپس لانے پر صرف کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے جنرل مشرف کی واپسی کا جہاں تک تعلق ہے اس کی مہم چلانی چاہیے نون لیگ کو. نون لیگ یہ مہم کیوں نہیں چلاتی, اس سوال کا جواب صرف وہی دے سکتی ہے. کیا سعودی عرب کا دباؤ ہے, کیا امریکہ کا دباؤ ہے, کیا کوئی خفیہ معاہدہ ہے جس کی وہ پاسداری کر رہے ہیں؟ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے وہ تو جنرل مشرف کی واپسی چاہتے ہیں, صرف انہیں ہی نہیں چاہتے کہ وہ عدالت میں پیش کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں, ہر اس شخص کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو برباد کیا ہے, اسے لوٹا ہے, اسے پست اور پامال کیا ہے, اسے استعمار کرم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اور اس کا سرمایہ لے کر بیرون ملک چلے گئے, اس کا خون چوسا ہے. عام آدمی تو یہی چاہتا ہے. لیکن جہاں تک حکمران طبقے کا تعلق ہے تو اس کے برہمن آپس میں لڑتے رہتے ہیں اس بات پر کہ شودروں پر حکومت کون کرے گا. اور پھر ایک انتہائی سینسٹیو معاملہ, اگر آپ سندھ کے پریس کو دیکھیں اور سندھی چینلز کو دیکھیں اور سندھ سے جو ممبران منتخب ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے, انہوں نے اپنی پارٹی میٹنگز میں بھی یہ سوال اٹھایا ہے
سوال یہ ہے کہ صدر زرداری کے خلاف پنجاب میں سے ہی تنقید زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ سندھ، بلوچستان، سرائکی اور پٹھان اتنا کیوں نہیں چلا رہے؟ میرا خیال ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی زیادہ ان پاپولر ہے، یہ ایک بڑی وجہ ہے. پہلے جیسے میں نے عرض کیا کچھ لوگوں کے ذاتی مفادات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زرداری صاحب بہت ان پاپولر ہو چکے ہیں، اور اتنے ان پاپولر آدمی کا خاص طور پہ اس وقت جب وہ اپنی غلطی ریئلائز نہ کرتا ہو اقتدار میں رہنا مشکل ہوتا ہے. میں اس مفروضے سے جو مجھے ان سوالوں کے پیچھے محسوس ہوا ہے غلط یا صحیح طور پر اتفاق نہیں کرتا کہ فوج جو ہے یا کوئی اور طاقتور طبقات زرداری صاحب کو نکالنا چاہتے ہیں. در حقیقت وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ری ایڈجسٹمنٹ اور ری الائنمنٹ چاہتے ہیں. عام آدمی البتہ ان سے تنگ آ چکا ہے، اور عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا رویہ درست کر لیں. اگر درست نہ کریں تو پھر وہ چلے جائیں. ہارون رشید صاحب کی بات چیت آپ سن رہے تھے. ناظرین، لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر اینڈ آفٹر دی بریک وی ول بی ٹاکنگ ٹو انور بیگ، جو پیپلز پارٹی کے اندر لوگ ہیں، پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، اس کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مختلف وجوہات کی بنیاد پر تھوڑی سی کنارہ کشی اختیار کی. بیگ صاحب از ون آف دیم، آلسو کریٹیسائزز دی پریزنٹ سیٹ اپ واٹ ہی کالز آن اے میٹر آف پرنسپل. ان سے بھی ہم بات کریں گے، سوالات ان کے سامنے رکھیں گے جو پیپلز پارٹی کا ورکر اور مڈ رینکنگ لیڈر اٹھا رہا ہے این آر او کے 17 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ کے فیصلے پر. اس حوالے سے سوال ہیں، وہ ان کے جوابات دیں گے. اسٹے ٹیونڈ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور وہ سوالات چند ایک شاید آج پرائم منسٹر کی وضاحت کے بعد دب جائیں، لیکن یہ سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں. پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ پوچھ رہے ہیں ان لوگوں سے جو کبھی پیپلز پارٹی کے حامی تھے یا پیپلز پارٹی میں موجود تھے کہ کیا پیپلز پارٹی کے شامل ناراض اراکین اپنی موجودہ تنقید کرتے ہوئے وہ دن یاد کرتے ہیں کہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف انہی مقدمات کو جمہوریت کا قتل قرار دیا کرتے تھے. یہ جتنے کیسز این آر او کے تحت جو محترمہ کے خلاف بنے تھے ڈیورنگ دا پاسٹ 10-12 ایئرس، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ تر وہ کیسز تھے جو ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے. اور دوسری بات یہ کہ جب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پرٹیکولرلی زرداری صاحب 8-10 سال یہاں پہ جیل میں رہے تو مشرف صاحب کے پاس ایک ایمپل ٹائم تھا، اگر کوئی کنوکشن اگر انہوں نے کرنی تھی وہ کر بیٹھتے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیسز کو پینڈنگ رکھا جان بوجھ کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہی وانٹڈ ٹو یوز اٹ فار دا رینی ڈیز. اور اینڈ میں جب یہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ کنفرنٹیشن ہوئی، دین فائنلی he came around with the help of some foreign powers to draw up this NRO، اور آ کے پھر انہوں نے یہ ریکنسیلیشن کی محترمہ کے ساتھ. کیا ان اراکین کو اس وقت اپنی قیادت کی کرپشن کی داستانیں یاد نہیں تھیں؟ You see, as far as these cases are concerned اور کرپشن کی بات ہے، یہ ایلیگیشنز تو ہر پولیٹیکل لیڈرشپ پہ لگتی رہی ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ جب تک کوئی بھی انڈیویجول یا گروپ کنوکٹ تھرو کورٹس نہیں ہوتا تو میں نہیں سمجھتا کہ دوز ایلیگیشنز کین بی ٹرمڈ ایز کرپشن کیسز اگینسٹ اینی انڈیویجول ان پاکستان. این آر او اس وقت بنا جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ حیات تھیں. کیا اس وقت این آر او سے متعلق ان اراکین نے یہ اعتراضات اٹھائے تھے؟ کیا اس وقت یہ این آر او کے حق میں نہیں تھے؟ دیکھیں جی، محترمہ نے این آر او نیگوشیٹ ضرور کیا، بٹ دیٹ واز بیسکلی ٹو گیٹ ان ٹو پاکستان. میں آپ کو بتاتا چلوں، میں کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ محترمہ شہید 18 اکتوبر کو یہاں پاکستان آئی، 27 دسمبر کو ان کی شہادت ہوئی. یہ جو 8-9 ہفتے تھے جب محترمہ زندہ تھی اور این آر او کا آرڈیننس آ چکا تھا، انہوں نے اپنے کسی وکیل کو یہ نہیں کہا کہ کورٹس جا کے وہ اس کا ریلیف لیں. میں یہ سمجھتا ہوں محترمہ صاحبہ نے جب 8 جنوری کو الیکشن تھے، وہ الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت لکھی ہوئی تھی دیوار کے اوپر، اور وہ ایک دفعہ وہ جیت جاتی ہے الیکشن، وہ کورٹس میں جا کے اپنا یہ دفاع کرتی ہیں اور کورٹ سے کلیئر کراتی. این آر او محترمہ صاحبہ نے استعمال ڈیفینیٹلی کیا اونلی ٹو انٹر انٹو پاکستان. اس وقت بہت سے نقاد بیٹھ کر تعریف کیا کرتے تھے، اور این آر او اور اس جیسے دوسرے کمپرومائز کو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی
سیاسی فراست کی ایک عظیم مثال قرار دیا کرتے تھے. دیکھیں جی این آر او جب